اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آپ کی خدمت میں 16ویں پارے کے خاص نکات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس میں سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی خاص آیات سے آپ کی خدمت میں کچھ نکات پیش کریں گے۔ اس میں سورہ کہف کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یعنی بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کھانا دینے کے بجائے ضیافت سے انکار کا ذکر کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ مہمان نوازی سے انکار کر دینا انتہائی پست عمل ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 104 ہے الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ سنون صنعا، یعنی آیت سے یہ صاف ظاہر ہے کہ عمل خیر کا معیار اپنی پسند نہیں ہے اور نہ ہی اپنے چاہنے والوں کی پسند ہے۔ عمل خیر کا معیار صرف حکم الہی ہے۔ عمل اس کے مطابق ہے تو عمل خیر ہے، ورنہ وقت کی بربادی اور اپنی صلاحیتوں کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 109 قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یعنی کلمات الہیہ صرف عبارت اور الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر ارادہ الہی ایک کلمہ ہے اور ہر موجود اپنے وجود سے اپنے خالق کی عظمت کی نشاندہی کر کے ایک کلمہ ہے۔ اور اسی طرح کلمات الہیہ کا احصاء یا ان کی جسے کہتے ہیں تعداد کا حساب لگانا ممکن نہیں ہے۔ اگلی آیت 110 آیت نمبر 110 سورہ کہف قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی انسانیت کے لیے وحی کے قید اس امر کی علامت ہے کہ رسول کو ہر جہت سے اپنا جیسا سمجھنا ان سے یکسر ناواقفیت کی علامت ہے۔ ان کی بشریت میں یقیناً یہ امتیاز ہوتا ہے کہ انہیں منزل وحی بنا دیا جائے اور دوسرے افراد کو بہرحال یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ اور ہم سے اور پیغمبر کا جو سب سے اہم فرق ہے وہ یہی ہے کہ آپ پہ وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد اگلی سورہ اس پارے میں سورہ مریم ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جناب مریم کے تذکرے سے پہلے جناب زکریا کے ہاں ولادت کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ دنیا کو یہ اندازہ ہو جائے کہ خدا نظام تخلیق میں عام حالات اور اسباب کا پابند نہیں ہے۔ وہ 99 سال کی عمر میں جناب زکریا کے ہاں اولاد پیدا کر سکتا ہے، جبکہ ان کی زوجہ بھی بوڑھی اور بانجھ تھیں، تو بغیر شوہر کے جناب مریم کے ہاں بھی فرزند پیدا کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے جناب زکریا کی زبان سے بھی یہ کہلوا دیا کہ یہ بات بہت مشکل ہے کہ ایک بوڑھے مرد کے یہاں بانجھ عورت سے بچہ پیدا ہو جائے، اور اس کا جواب بھی دے دیا کہ خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک بوڑھے مرد کے یہاں بانجھ عورت سے بچہ پیدا ہو، اور اس کا جواب بھی دیا کہ خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کم از کم بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت کا ذریعہ تو موجود ہے، لیکن وہ تو بالکل عدم سے وجود میں لانے والا ہے، تو اس کے لیے یہ تخلیق کون سا مشکل کام ہے۔ جناب زکریا کی دعا نے یہ بھی واضح کیا کہ انبیاء کرام مادی وراثت کے لیے بھی پسندیدہ فرزند چاہتے ہیں، نہ کہ مال برباد نہ ہونے پائے۔ صاحبان ایمان کو بھی یہی دعا کرنی چاہیے اور ایسی ہی تربیت دینی چاہیے کہ وارث مال کو تباہ و برباد نہ کرنے پائیں۔ اگلی آیت سورہ مریم کی اس کی آیت نمبر 25 وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، یعنی پروردگار عالم نے مریم کے لیے غیب سے بلا فصل میوے بھیجے پیدا کیے، لیکن یہ حکم دیا کہ درخت کو ہلاؤ گے تو پھل گریں گے، تاکہ اولاد آدم کے لیے نصیحت ہو کہ رزق دینا خدا کا کام ہے، لیکن محنت کرنا بہرحال انسان کا کام ہے۔
اس کے بعد اگلی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 30، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ واقعی ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ نبی خدا اپنے کو بندہ خدا کہہ رہا ہے اور اس کے ماننے والے اسے فرزند خدا کہہ رہے ہیں، اور واقعی یہ اشارہ ہے کہ یہ رسم قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ کسی شخص کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کو بھی مان لیا جائے، بلکہ اکثر ماننے والے شخصیت پرست ہوتے ہیں اور ان کی بات کی پیروی نہیں کرتے۔ صرف فرق یہ ہے کہ پہلے یہ کام عیسائی کیا کرتے تھے اور اب یہی کام مسلمان اور مومنین کر رہے ہیں کہ ایمان اور عقیدت کے باوجود احکام پر عمل نہیں کرتے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا ماننے والا جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، اور جو جس قدر ماننے والا کہا جاتا ہے اس قدر بد عمل اور بے عمل بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اگلی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 62 ہے، لا يسمعون فیہا لغوا الا سلام۔ آیت کا یہ صاف اعلان ہے کہ جنت میں لغو آوازوں کا گزر نہیں ہے۔ اب گانے بجانے کے شوقین افراد کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے اپنا ٹھکانہ کہاں تلاش کریں گے۔ سورہ نمبر کی آیت نمبر 73، قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ یہ منطق ہر دور کے گمراہوں میں رائج رہی ہے کہ انہوں نے حقائق کا فیصلہ ہمیشہ مال و دولت اور دنیاوی وجاہت کی بنا پہ کیا ہے، اور اسی بات نے فرعون و شداد و نمرود کو خدا بنا دیا تھا، اور اسی بات نے مشرکین مکہ کو مرسل اعظم کا مذاق اڑانے پہ آمادہ کیا تھا، اور یہی بات آج کے مسلمانوں سے سپر پاورز کی چوکھٹ پہ سجدے کرا رہی ہے، ورنہ اسلامی نقطہ نگاہ سے اس منطق کی کوئی قیمت نہیں، اور یہ مادیت پرستی کے علاوہ کچھ نہیں جس کا خدا پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی پارے میں سورہ طٰہٰ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے سورہ مریم کے بعد، جس کی آیت نمبر 29، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پروردگار عالم سے، بلکہ واضح ہے کہ آپ نے وزیر بنایا نہیں تھا بلکہ خدا سے مطالبہ کیا تھا کہ قرار دے میرے لیے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا وزیر بھی پروردگار عالم ہی بناتا ہے، نبی جو کہ عام بندوں کا کام نہیں ہے، یعنی عام بندے نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ہی آیت نمبر 40، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک دوست کی فریاد پہ ایک فرعونی کو قتل کیا اور انتقام کے خوف سے باہر نکل گئے، اور کئی برس تک مدین میں مقیم رہے، جہاں عقد کیا۔ مدین جو ہے اس وقت جو تقریباً لبنان میں شامل ہے، اور تقریباً مہر کے طور پہ 10 سال تک جناب شعیب کی بکریاں چرائیں اپنی بیوی کی مہر کے طور پہ، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہر کا ادا کرنا ایک انتہائی اہم کام ہے، چاہے اس راہ میں آپ کو بکریاں چرانی پڑے یا کوئی اور کام کرنا پڑے، اور ہمارے معاشرے کو اس تذکرہ قرآن سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85، وَظَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ سامری کی حرکتوں کے بارے میں ہے۔ ایک سامری کی شاطرانہ حرکت سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی تمام توحیدی تعلیمات جو ہیں وہ بے اثر ہو گئیں، اور 6 لاکھ افراد سامری کے چکر میں آ گئے، اور صرف 12,000 افراد توحید پہ باقی رہ گئے، اور تاریخ نے اس نقطے کو محفوظ کر لیا کہ نہ نبی کا ساتھ گمراہی سے بچانے کی ضمانت ہے اور نہ ہی اکثریت حقانیت کی علامت ہے۔ تاریخ میں ایک سامری بھی پیدا ہو جائے تو قوم کی اکثریت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ہر امت اپنے نبی کے بعد اسی طرح گمراہ ہوتی ہے کہ اپنے ہارون کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پیچھے لگ جاتی ہے جن سے نہ کوئی فائدے کی توقع رکھ سکتے ہیں اور نہ نقصان کی، صرف اس لیے کہ انہیں سونے سے سجا کر، یعنی ظاہری طور پہ آپ کو چمک دمک نظر آتی ہے اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا رسول خدا کے بعد اسی طرح ہوا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 89، افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا۔ نقصان کے لفظ کو مقدم کر کے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو نقصان نہ پہنچا سکتا ہو وہ فائدہ کیا پہنچائے گا۔ یہ بیچارہ تو اس قدر بے بس ہے کہ اس سے آپ کسی
بس چیز کی بھی توقع نہیں رکھ سکتے، اور یہ ہم اس سے خدائی کی امید لگا بیٹھے ہیں. صحیح ہے، گسالے کی طرف اشارہ ہے سامری کے. اور آیت نمبر 46 ہے طٰہٰ کی، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی. اصل قصہ یہ ہے کہ رسول سے مراد خود جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اثر سے مراد ان کی تعلیمات ہیں جن کا ایک حصہ سامری نے لے لیا تھا اور پھر اسے پھینک دیا اور گمراہی کی طرف مائل ہو گیا. جیسا کہ جنگ جمل کے موقع پر امیر المومنین علیہ السلام نے حسن بصری کے بارے میں فرمایا کہ یہ سامری کی طرح میرے بیانات نوٹ کر رہا ہے اور پھر لوگوں کو جنگ کے خلاف ورغلا رہا ہے. احتجاج طبری میں یہ روایت آئی ہے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں 17ویں پارے کے خاص نکات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین.